مولانا صاحب، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ مدارس میں جدت پسندی فروغ پا رہی ہے اور مدارس کے فضلاء خصوصاً جدید فضلاء اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جدت پسندی جو مدارس میں آ رہی ہے، ہمارا خیال ہے اس کے بھی دو رخ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یقیناً ماڈرنزم اور جدت پسندی وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جہاں سے پھر الحاد کی طرف اور بے دینی کی طرف لوگ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس لیے ہمارے علماء اس میں احتیاط کر رہے ہیں اور جدت پسندی کو قبول نہیں کرتے۔ بڑے مشائخ جو ہمارے ہیں جہان دیدہ، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور جو تجربہ رکھتے ہیں اور جن کی عمریں گزری ہے ان معاملات میں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بہت سارے مدارس میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ضرورت ہے ہمیں نئے علوم سے واقفیت کی، ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے انداز میں، اطوار میں، سلوک میں، ڈائلاگ میں، ان ساری چیزوں میں ہم میں جو ہے نیاپن آنا چاہیے۔ کم از کم ایسا کہ ہم اس نئے طبقے کو عجیب نہ لگے اور وہ جو ایک کھچاؤ ہے وہ نہ رہے، اور ہم ان کی اصطلاحات اور ان کے لینگویج میں، ان کے انداز میں بات کریں۔ تو اس کی تو بڑی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جدید علوم میں مہارت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جن حضرات نے یہ شروع کیا ہے ان کا انداز مختلف ہے، جیسے جامعۃ الرشید کا اپنا ایک انداز ہے، جامعہ بن نوریہ کا اپنا ایک انداز ہے، جامعہ عثمانیہ پشاور کا اپنا ایک انداز ہے، جامعہ اشرفیہ کا اپنا انداز ہے، ندوۃ العلماء کا اپنا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں سب کر رہے ہیں۔ اگر ہم جامعہ دارالعلوم کراچی کو دیکھ لیں یا وفاق المدارس العربیہ کو، گزشتہ 20 سال میں جو اس میں تدریجاً ترقی ہوئی ہے، تو کر سب رہے ہیں، لیکن دائرہ کار اور انداز اور رفتار سب کا مختلف ہے۔ تو ضرورت بہرحال اس کی ہے کہ ہم اپنے مخصوص فریم ورک میں اور اپنے دائرے میں رہ کر ایسا انداز اختیار کریں کہ جدید طبقے کے لیے ہم کوئی مضحک خیز نہ بنے، نہ رہیں، اور کچھ ایسا نہ رہیں کہ وہ ہم سے کھچاؤ محسوس کرے یا ہم سے اجنبیت محسوس کرے یا ہمیں کوئی بہت جو ہے بسم اللہ کے گنبد میں یا تقدس کے گنبد میں محصور سمجھیں۔ اس کو تو بہرحال ختم ہونا چاہیے، اور اس حد تک جدت پسندی کی تو ضرورت ہے۔ جن مدارس میں اس پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور بہرحال یہ دو مکتب فکر یا دو ذوق ہیں، اور میرے خیال میں اس حوالے سے اس میں دونوں مکتب فکر یا دونوں طبقوں کو ایک دوسرے پر بدگمانی نہیں کرنی ہوگی، دونوں کو ایک دوسرے کی تحسین کرنی ہوگی، ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، انشاءاللہ دونوں میں خیر ہوگی اپنی جگہ۔